الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا. اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. عزیز بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کا پیغام، حقوق القرآن. قرآن بہت عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں آج دیکھتے ہیں. قرآن کریم وہ عظیم تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا. اس کی حقانیت میں ادنا شک و شبہ نہیں. یہ صرف ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا کہ لوگ اس پر عمل کریں. مسلمان صبح و شام دن رات اس کی تلاوت کریں اور ہر وقت اس کی تلاوت کریں، اسے اپنے سینے سے لگائے رکھیں. خاص طور پر رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے. رمضان المبارک ہی میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک دہرایا کرتے تھے. لہٰذا ہم گناہگاروں کو بھی روز محشر میں سرخوئی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. بھائیو، قرآن کے ہم پر 5 بڑے حق ہیں. 5. نمبر 1، پہلا یہ کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کا کلام برحق تسلیم کیا جائے. اس میں اللہ کے احکامات قبول کیے جائیں. مومنوں کی صفت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے. وہ لوگ آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور. سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، نقصان نہیں. قرآن کریم کی تلاوت مومن کے درجات بلند کرتی ہے. صرف ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو ایک حرف کے بدلے 1 نیکی ہے اور 10 نیکی
ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی صحیح کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اس کا شمار اللہ کے معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہے، اور رک رک کر پڑھنے والے شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ مسلم کی حدیث۔ اور قرآن ہی وہ عظیم انعام ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صرف 2 طرح کے لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ متفق علیہ۔ تیسرا حق بھائیو، قرآن کا تیسرا حق، قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا اور سکھایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا بآیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29۔ ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف بابرکت کتاب نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور عقل مند لوگ تو وہی ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن پر غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ 24 نمبر آیت سورہ محمد۔ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی عظمت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بھائیو، یہ ہے بہتری اور سربلندی کا معیار۔ جس قدر کسی کا قرآن سے مضبوط تعلق ہوگا، اسی قدر وہ دنیا آخرت کے اعلیٰ مقامات کا مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کو پہل اور ترجیح دیتے کہ اس کی عزت و توقیر کا حکم فرماتے۔ بھائیو، ہمیں آج گمراہیوں کے ان دور میں، اندھیروں میں شدید ترین ضرورت ہے کہ قرآن کو سیکھا اور سمجھا جائے، تاکہ دین و ایمان کے رازنوں کے چنگل سے بچ کر صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی آسان کتاب نہیں، صرف اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، بھائیو، قرآن کا ہم مسلمانوں پر چوتھا حق یہ ہے کہ اس سرچشمہ ہدایت سے رہنمائی لیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس کے احکامات پر عمل کریں اور منع شدہ چیزوں سے پرہیز کریں، اور اپنی زندگی میں قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی بات کو ترجیح اور فوقیت نہ دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح یہ قرآن صحابہ و تابعین کی ہدایت کا ذریعہ تھا، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے بھی یہ قرآن اسی طرح سرچشمہ ہدایت ہے، اور کسی بھی شخص کی گمراہی کا راز قرآن و سنت کا چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنا ہے۔ اور اسی قرآن کو دستور حیات بنانے میں دنیا و آخرت کی سعادتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی پائے گا، اور جو میری شریعت سے روگردانی کرے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی اور روز قیامت کو اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اس قرآن کو امام بنائے گا تو ایسے یہ قرآن جنتوں میں لے جائے گا، اور جو شخص قرآن کو پیچھے چھوڑ دے گا اور اپنی منمانی کرتا رہے گا تو یہی قرآن اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 5 بھائیو، حقوق نمبر 5، قرآن کا ہم مسلمانوں پر 5واں حق یہ ہے کہ اس کی دعوت دی جائے اور اس سے لوگوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ قرآن سے بہتر اور کوئی ہدایت کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ سورۃ العصر کی آیت نمبر 9۔ بھائیو، آخرت سے پہلے اگر دنیا میں عزت و وقار چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ قرآن سے قوموں کو عروج دیتا ہے اور بعض دوسروں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا جب تک مسلمان قرآن پر عمل پیرا تھا دنیا کے تاج و تخت اس کے قدموں کے نیچے تھے، اور جب کہ مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو دنیا میں ذلت و خواری ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ مسلمان بھائیوں، آج بھی ذلتوں اور پستیوں سے نکلنے کا وہی راستہ ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اختیار کیا تھا، جس قرآن پر چل کر ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، خالد سیف اللہ کا لقب پا گئے، بلال اور سلمان جنتوں کے وارث بن گئے، جس قرآن نے عرب کے صحرا نشینوں کو دنیا کے امام و پیشوا بنا دیا، وہ قرآن آپ کو بھی دین و دنیا کی جہان کی دعوت دیتا ہے، بشرطے آپ بھی قرآن کو اسی طرح نمونہ اور آئیڈیل بنا لیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ مسلم کی حدیث۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔